السلام علیکم ناظرین، لگتا ہے ہمارے ساتھ بڑا ہاتھ ہو گیا۔ سب منصوبہ بندی کے ساتھ کیا گیا۔ بحران عمران خان کے لیے پیدا ہوا اور اسی کو اس کا فائدہ ہو گیا۔ امریکہ کو بدنام کرنا، نون لیگ کو تباہ کرنا، زرداری کو استعمال کرنا، عمران خان کو واپس 2/3 اکثریت سے لے کر آنا، یہ سب گیم کا حصہ تھا۔ ندیم افضل چند کو یہ سب سمجھ آ گیا اور اب باقی ساری نون لیگ بھی آہستہ آہستہ اسی دہرانیے کو دہرا رہی ہے۔ مریم اورنگزیب جو ہمیشہ کہتی رہی کہ اب آپ روئیں، پٹیں، چیخیں ماریں، ماتم کریں، آج سمجھ میں آ گیا ہے کہ وہ یہ سب کچھ اپنی ہی پارٹی کے بندوں کو کہا کرتی تھی، اور اب ساری پارٹی نے ان کے اس بار بار کے بیانے پر آخر کار رونا، دھونا، چیخنا اور پٹنا شروع کر دیا ہے۔ نجم سیٹھی جو کہ نواز شریف کے بہت ہی خاص بندے ہیں، اب تو انہوں نے بھی شیخ رشید کو خراج تحسین پیش کر دیا ہے، اس بات پر جو شیخ رشید ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ ایک نہ ایک دن نون سے شین ضرور نکلے گی۔ انہوں نے بھی اس بات کی طرف اشارہ دے دیا ہے کہ اب دونوں بھائیوں کے درمیان معاملات پہلے جیسے نہیں رہے۔ ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو کے دوران نجم سیٹھی نے بتایا کہ یہ لولی پوپ پی ڈی ایم کو اسٹیبلشمنٹ نے دیا کہ آپ آ کر اقتدار سنبھال لیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کا مکمل طور پر ساتھ دیں گے، آپ جتنے مرضی مشکل فیصلے کریں۔ انہوں نے کہا کہ آج میں آپ کو اندر کی باتیں بتا رہا ہوں جو آہستہ آہستہ اب ہر زبان پر آ رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ نواز شریف حکومت لینا نہیں چاہتے تھے، مگر پھر بھی پی ڈی ایم کے بے پناہ اصرار پر آخر کار نون لیگ نے اقتدار کو قبول کر لیا۔ لیکن جب مشکل فیصلے لینے کا وقت آیا تو ایک دفعہ پھر نواز شریف نے شہباز شریف کو حکومت چھوڑ کر الیکشن میں جانے کا کہا، لیکن تب پھر پی ڈی ایم کے کئی رہنماؤں نے شہباز شریف کو اس بات پر اکسایا کہ میاں صاحب ابھی تو ہم نے وزارتوں کے مزے لینے شروع کیے ہیں، ابھی ہمیں دن ہی کتنے ہوئے ہیں، آپ اقتدار میں ہی رہیں، ہم ہر مشکل سفر میں آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ اب تو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں۔ ان میں سے ایک بزرگ نے کہا، میاں صاحب تہاڈی بڑی مہربانی، سانو بڈھے وارے تے مزے لے لین دیو۔ میاں نواز شریف نے ان کو لندن بلایا اور ایک دفعہ پھر ان سے کہا کہ میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ حکومت چھوڑ دو اور الیکشن کا اعلان کرو، مگر وہاں پر بھی ان سب نے رونا دھونا شروع کر دیا کہ نہیں سر جی، اگر ہم نے ان حالات میں حکومت کو چھوڑ دیا تو ملکی حالات بہت خراب ہو جائیں گے، ملکی معیشت بالکل تباہ ہو جائے گی، ملک کا دیوالیہ نکل جائے گا، اور آپ ہمیں حکومت چلانے دیں، مشکل فیصلے لینے دیں، ہم انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک کر دیں گے۔ اسحاق ڈار صاحب نے اور میاں نواز شریف صاحب نے دونوں نے ان سب کو 2 دن تک اسی بات پر راضی کرنے کی کوشش کی کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں قیمتیں نہیں بڑھانی، ہمیں مشکل فیصلے نہیں کرنے، آپ حکومت چھوڑیں اور گھر آ جائیں۔ لیکن شہباز شریف اور ان کے وزیروں نے اور پی ڈی ایم کے رہنماؤں نے ڈار صاحب کو اور میاں صاحب کو اس بات پر منا لیا کہ سر جی آپ ہمیں حکومت چلانے دیں، اور یہ کہہ کر واپس پاکستان آ گئے۔ میاں صاحب نے ان کو بہت سمجھایا کہ سارا نزلہ ہم پر گر جانا ہے کیونکہ حکومت تو ہماری ہے۔ اس پر چھوٹے میاں صاحب نے فرمایا کہ نہیں سر جی، ہم تو تیار ہیں حکومت چھوڑنے کے لیے، لیکن اتحادی جماعتیں نہیں مانتی، وہ کہتی ہیں کہ ہم سب مل کر ملکی حالات کو پہلے سے بہتر بنائیں گے۔ لندن سے واپس آتے ساتھ ہی ان لوگوں نے پیٹرول، ڈیزل، گیس اور بجلی کی قیمتیں بڑھا دی، عوام خلاف ہو گئی، ضمنی الیکشن ہار گئے، عوام نے بھرپور غصہ نکالا۔ نجم سیٹھی نے یہ بھی انکشاف کیا کہ یہ سب عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی مشترکہ
चाल है। नून लीग को हुकूमत में लाओ, इनसे बेपनाह कीमतें बढ़वाओ और IMF की तमाम शराइत इन्हीं से मनवाओ ताकि महंगाई का सारा नज़ला नून लीग और PDM पर ही गिरे, और जब IMF से रकम मिल जाएगी तब इनको हुकूमत गिराकर मुल्क को इलेक्शन की तरफ ले जाएंगे। नून लीग अब मुकम्मल तौर पर फंस गई है, आगे कुआं पीछे खाई वाला हिसाब हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि अगर इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ये सब प्लान किया होता तो वो कभी भी उस वक्त जिस वक्त उनको निकाला गया फौरी तौर पर असम्बलियाँ तहलील करके इलेक्शन में जाने की कोशिश ना करते, और उस रात जब उनको निकाला गया, उनको जिन हालात में निकाला गया, घर भेजा गया, वो सबके सामने है, किसी से छुपे ढके नहीं हैं। बाकी रही नजम सेठी की बात, तो ये वही बोलते हैं जो इनको सिखाया जाता है। एक बात तो अब तय है कि जिस तरह चौधरियों के घरों में दीवारें खड़ी हो गई हैं, इसी तरह अब शरीफों के घरों में भी दीवारें खड़ी होती नज़र आ रही हैं।